وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اگر کوئی شہوت میں پڑ گیا اور اس مصیبت میں اپنے آپ کو لے گیا ہے تو شریعت نے نکلنے کا راستہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے روزہ رکھنا شروع کر دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ رکھو، علیک بالصوم فإنہ لہ وجاء، جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے روزہ رکھو گے اس سے شہوت کا علاج ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، لا تتبع بصرک رداء المرأة۔ علاء بن زیاد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اپنی نظروں کو پھیر لو اور اپنی نظروں کی حفاظت کر لو، اور حدیث کہتی ہے ان لک الاولی ولیست لک الاخری، اچانک اگر نظر پڑ جائے کسی غیر محرم پر دوسری نظر نہ ڈالو، کیونکہ اچانک پڑنے والی نظر پہ گناہ نہیں، اگر دوسری پڑی تو گناہ ہوگا۔ تیسرا طریقہ اپنے خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک دعا ہمیشہ یاد رکھو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہ میرے کان، میری آنکھ، میری زبان، میرے دل اور میری قوت باقی شر سے مجھے محفوظ فرما۔ چوتھا طریقہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور لے جاؤ، ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی قرآن و حدیث میں واضح، حرام بھی قرآن و حدیث میں واضح، وبینہما امور مشتبیہات، ان دونوں کے درمیان کچھ مشابہ چیزیں ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، ان کو بہت سارے جانتے ہیں اور بہت سارے نہیں جانتے۔ فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے وہ ہمیشہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ جس طرح کوئی بکریوں کا چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہو تو وہ کسی کی زمین میں چلی جائے گی، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح جب حیوانوں کی صفات پیدا ہو جائیں تو پھر انسان شبہات کے بعد حرام کا سفر کرتا ہے۔ پانچواں طریقہ موت کی سختیوں کو یاد کرو، ایک موت آنے والی ہے، اکثروا ذکر ہادم لذات الموت، تمام لذتوں کو توڑ دینے والی موت آنے والی ہے۔ من اکثر من ذکر الموت قل حسد، جس شخص کو موت یاد ہو اس کا حسد ختم ہو جاتا ہے۔ من ذکر الموت ہانت علیہ المصائب، جو موت کو یاد کرتا ہے مصیبتیں اس سے ہلکی ہو جاتی ہیں۔ امام اوزاعی کہتے ہیں ما اکثر عبد ذکر الموت الا کفاہ الیسیر، موت یاد ہو تو تھوڑی چیز میں بھی انسان صبر کر لیتا ہے۔ قطع عنی لذت الدنیا ذکر الموت والوقوف بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور موت نے دنیا کی لذتوں کو بے قیمت کر دیا ہے۔ کہا کرتے تھے سلف من اکثر ذکر الموت، من اکثر ذکر الموت، جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے تین انعامات اسے مل جاتے ہیں۔ تعجیل التوبہ، وہ جلدی توبہ کر لیتا ہے، وقناعت القلب، اس کے دل میں قناعت آ جاتی ہے، ونشاط العبادہ، اور اس کی عبادت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص اس کو چھوڑ دیتا ہے، موت کو یاد نہیں کرتا، اسے تین مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ تسویف التوبہ، وہ توبہ نہیں کرتا، اس کو کہتا ہے کر ہی لوں گا۔ وترک الرضا بالکفاف، وہ تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتا۔ والتکاسل فی العبادہ، اور اس کی عبادت میں سستی آ جاتی ہے۔ بشر بن حارث کہا کرتے تھے جب موت یاد ہو کبھی بھی دنیا کی یہ شہوتیں تیری طرف نہیں آئیں گی، اور موت جب یاد ہو تو پھر یہ شہوتیں تجھ پہ غلبہ نہیں پائیں گی۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ انسان جنت اور جہنم کو یاد رکھے کہ جنت میں بھی لوگوں نے جانا ہے، کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں، جہنم میں بھی جانا ہے، کہیں میں ان لوگوں کا ساتھی نہ بن جاؤں۔ ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں دیکھتا ایک شخص
جہنم سے بچنا بھی چاہتا ہو سویا ہوا ہے، اور ایک شخص جنت کا طالب بھی ہے پھر بھی سویا ہوا ہے. بیدار ہو جائیے، اپنے افکار کو بیدار کیجئے. جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت کا مطالبہ ہے تو بیداری کی زندگی گزاریے. بیداری کی زندگی وہ ہے اللہ کی یاد ہو، قرآن یاد ہو، حدیث کی الفاظ یاد ہو، ان پہ عمل ہو اور اپنے فرائض کو پورا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7واں طریقہ بھی بیان کیا ہے، کچھ دعائیں سکھائی. ان دعاؤں کو یاد کر لو جس سے انسان شہوتوں سے بچ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعا یہ سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. دوسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. تیسری دعا، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. چوتھی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ایک پانچویں دعا، اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. ایک چھٹی دعا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. ساتویں اور آخری دعا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے ہر قسم کی شہوت اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ذوالجلال سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.